آپ کا ایک بڑا انٹرسٹنگ انالیسز ہے کہ ماں، مذہب اور ملک، یہ جو تینوں عناصر ہیں اس کی بلبوتے پہ بہت زیادہ ایکسپلائٹ کیا گیا ہے انسانیت کو ہمیشہ سے. اس میں یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماں، ملک اور مذہب یہ ان سے محبت، وابستگی، لگاؤ یہ انسان کی سرشت میں، اس کے ڈیزائن میں داخل ہے. ٹھیک ہے، بالکل جس طرح کوئی بندہ کسی کو یہ نہیں کہتا کہ تم اپنی ماں سے محبت کرو، چونکہ یہ ایک obvious سی بات ہے. اسی طرح یہ جو ٹھیکیدار ہیں نا، جو حب الوطنی کے بڑے کو لیکچر پلاتے ہیں اور کسی کو غدار اور کسی کو اس قسم کے سرٹیفکیٹس دیتے ہیں، اور مذہب کے بارے میں جو ٹھیکیداری ایک خدائی فوجدار بننا، یہ خطرناک لوگ ہیں. ان تین محبتوں میں سے ماں، مذہب اور ملک میں دو محبتیں بہت خطرناک ہیں. ایک ملک سے اور ایک مذہب سے محبت. چونکہ بنی نوع انسان کی تاریخ میں سب سے زیادہ جو ایکسپلائٹیشن ہوئی ہے، قتل و غارت ہوئی ہے، وہ انہی دو کو اس کا ذریعہ بنایا گیا ہے. ایک شعر ہے بڑا خوبصورت، امیر شہر غریبوں کو لوٹ لیتا ہے، کبھی بحیلہ مذہب کبھی بنام وطن. ان سے محبت کا مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی کسی کے ہاتھوں استعمال ہو جائے اور انسانیت کے نام پہ وہ خود بدنما داغ بن جائے. پوری تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، جتنی کروسیڈز ہیں، عیسائیت کے جو بیسک ان کے جو ٹیچنگز ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ کوئی تھپڑ مارے آپ کو دائیں گال پہ تو بایاں آگے کر دو. یعنی یہ ٹیچنگز والا مذہب 9-10 کے قریب صلیبی جنگیں. ٹھیک ہے، پھر کیتھولکس کا، پروٹیسٹنٹس کا، وہ مار دھاڑ سے بھرپور ہے. پھر فرانس کی مذہبی جنگیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں، خود مسلمانوں کے اندر وہ جو خارجی تھے، کیا تھا وہ ایشو. اور پھر ہندوؤں کے درمیان کوروں اور پانڈوؤں کی جنگ، اور اس طرح کے جو بچنا چاہیے کہ کوئی آدمی آپ کو مذہب اور ملک کے نام پہ ایکسپلائٹ نہ کرے، کہ آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائی بندوں کا، اپنے ہم مذہبوں کا یا اپنے ہم وطنوں کا خون کریں اور دھرتی پہ فساد پھیلائیں، ایکسپلائٹ ہو جائیں. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن وہ جو نعرے لگاتے ہیں نا، بڑے دلکش ہوتے ہیں اور آپ کو رائٹ کارٹ پہ وہ ہٹ کرتے ہیں جا کر، جیسے انسان انکریمنیٹ ہو جاتا ہے، بہت زیادہ ایکسپلائٹ ہو جاتا ہے. جو آدمی میچور ہوگا وہ تو نہیں ہوگا، اس کو تو گھن آئے گی. جب اور ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے، یہ اپنے ملک سے محبت بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ آپ کسی کے ملک سے نفرت کریں. چونکہ کائنات کا نہیں، ساری کائناتوں کا، جس کا ایک معمولی سا حصہ ہے یہ پلانٹ، جیسے ہم کو رائرس کہتے ہیں، اس کا خالق تو ایک ہی ہے. یہ ساری تخلیقات ایک خالق کی ہے نا، تو یہ تو نہیں ہو سکتا. یہ سارا کچھ، اس کی ساری کریشن جو ہے وہ قابل تکریم ہے، وہ خوبصورت ہے، قابل احترام ہے. بالکل ایسی ہے جیسے آپ اپنی ماں سے محبت کرتے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسرے کی ماں کی بھی تکریم کرنا آپ سیکھتے ہو. لیکن جب اس طرح کے لیبلز لگ جاتے ہیں کہ ہم اپنے معاشرے میں مختلف نقطہ نظر کو برداشت ہی نہیں کر سکتے. کوئی اگر مختلف بات کرے تو اس پہ فوراً کسی ایجنسی کا ایجنٹ ہے، کوئی بیرونی امداد اس کو آ رہی ہے، اس طرح ہم برداشت ہی نہیں کر سکتے، سہ ہی نہیں سکتے. نہیں، یہ ہمارے ہاں تو یہ تو ہمارا یہ تو کلچر ہے ہمارا. الزام تراشی. خلیل جبران کا ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ جب تم کسی کی طرف انگلی اٹھاتے ہو تو غور کرو تمہارے ہاتھ کی باقی انگلیاں خود تمہاری جانب اٹھی ہوئی ہیں. کوئی سینسیبل آدمی، کوئی باضمیر آدمی، کوئی باشعور آدمی وہ اس طرح کا لیبل کسی پہ لگائے گا نہیں. اینڈ اٹ از ناٹ مائی بزنس. آپ کیا کر رہے ہو، آپ کس طرح سوچتے ہو، یہ میری ذمہ داری نہیں ہے. بہت سارے لوگ ہمارے موجودہ مسائل کا جو ڈائگنوسس ہے وہ یہی کرتے ہیں کہ ملک کی محبت اور مذہب کے نام پہ ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے ہم لوگوں کو. کچھ امید نظر آ رہی ہے کہ کیا آگے جا کر یہ کہیں سلسلہ ختم ہوگا؟ یہ اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتا جب تک آپ تعلیم کو عام نہیں کرتے. اور تعلیم بھی اس طرح کی گھٹیا نہیں جیسے ہمارے، معاف کیجئے، ہمارے اداروں میں یہ وہ لیول ہی نہیں ہے. اعلیٰ درجے کی تعلیم، تربیت اور گرومنگ 3 سٹیجز ہوتی ہیں. یہ جاپنیز دیکھا نا، وہ بھی تو قوم ہے نا، ان کے بارے میں کہنے کو دل کرتا ہے کہ یہ ایک زندہ قوم ہے. سنکرونائزڈ. کیا بات ہے ان کا، اتنی ہم آہنگی، اتنا سینس آف رسپانسبلٹی، سبحان اللہ. وہاں نارملی وہ پیتے پیتے بہت ہیں، وہ ڈرنک ہو کے کرتے کیا ہیں، وہ گھر کا ایڈریس جاپنیز، یہ عام پریکٹس ہے وہاں، اور اپنے گھر تک کا کرایہ وہ ایک علیحدہ جیب میں ڈال لیتے ہیں. گراوا دیکھ کے کوئی بھی کیب ڈرائیور گاڑی روکے گا
پہنچا دیں، اس کو اٹھا کے صرف اپنے حصے کے پیسے، اور چٹ پہ دیکھے گا اس کے گھر کا ایڈریس، اس کو وہاں ڈراپ کرے گا، پہنچا کے اپنے حصے کے پیسے نکال کے واپس آ جائے گا. ڈسپلن آپ نے ان کا یہ اس طوفان میں دیکھ لیا ہے. ہم نارمل حالات میں جو صورتحال ہے باہر یکس ہوتا ہے نا کسی سوسائٹی کا، سو ہمارے ہاں تو میچورٹی اس وقت آئے گی جب تعلیم، تربیت اور گرومنگ، یہ 3 سٹیجز ہیں، جب تک وہ مکمل نہیں ہوتی ہمارا حال اسی طرح رہے گا.